بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت دل سے اور روح سے ویڈیو بنائی ہے، اور یہ درود پاک کی ایک ایسی فضیلت آج آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، کہ درود شریف اس طرح سے بھی آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آج درود پاک کے حوالے سے کریں گے کہ آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، اس ذکر کو سننے کا شوق رکھتے ہیں، درود پاک کے فضائل اور فضیلتوں کو سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور اہل درود جو لوگ ہیں، جو میرے ویورز، میرے آڈینس جو ہیں، جو درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں، آپ ہیں ہی اہل درود۔ آپ کے کومنٹ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہمیشہ کے لیے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک ایسی چیز جو درود شریف آپ کی شخصیت کے اندر اس کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ جس کے اوپر آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کی پوری لائف کا انحصار آپ کی اسی چیز پر ہے جسے درود شریف طاقتور بنا دیتا ہے۔ درود شریف کا ذکر اس قدر آپ کی روحانیت، آپ کے قلب، آپ کے دل، دماغ اور سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے اس طرف جا سکتا۔ کبھی سوچئے گا، درود شریف بہت گہرائی والی عبادت ہے۔ یہ اتنا آپ پر اثر ڈالتی ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اور آج جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایک چیز بیان کرنے لگے ہیں نا جی، جس کے اوپر آپ کی یہ دنیا بھی ڈیپینڈ کر رہی ہے اور آخرت بھی اسی چیز پر ڈیپینڈ کرے گی۔ درود شریف جناب آپ کی تربیت کرتا ہے۔ درود پاک کی عبادت آپ کی تربیت کرتی ہے، روحانی طور پر بھی، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ اب وہ جو چیز آپ کی شخصیت کے اندر ہے نا جی چھپی ہوئی، جس کا بھید صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ ہے جناب آپ کی نیت۔ درود شریف آپ کی نیت کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ درود پاک کا ذکر آپ کی نیت کو اتنا صاف، شفاف اور اتنا پاورفل بنا دیتا ہے جس کی بیس پر آپ کی ساری زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کے اعمال، آپ کی زندگی، آپ کا رزق، سارے نتائج نیتوں پر منحصر ہیں۔ اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر اللہ کا کرم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جس نے درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اس کی نیت طاقتور بنا دی جاتی ہے، اس کی نیت پھر اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے۔ اب یہ نیت کا اس طرح سے یکسر بدل جانا، ذرا یہ بھی سمجھیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا جی کثرت کے ساتھ، تو آہستہ آہستہ آپ کے قلب پر روشنی اترتی ہے، روحانیت آپ کے اندر اترتی ہے، آپ کا باطن مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا باطن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نیت خود بخود طاقتور ہو جاتی ہے۔ آپ کی نیت صرف جب اللہ رب العزت کی رضا ہو جاتی ہے نا جی، تو پھر آپ کی ساری زندگی کا سفر عین اللہ بن جاتا ہے، یعنی زندگی کا سارا سفر ہی عبادت ہے۔ اور ہمیں اپنی نیتوں کو جناب والا ایسا ہی بنانا ہے جس کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا شامل ہو۔ اور درود پاک یہ ورکنگ آپ کی شخصیت کے اندر کرتا ہے، آپ کی نیت کو صاف کرتا ہے، آپ کی نیت کو خالص کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو خالص چیزیں بہت پسند ہیں، پھر وہ چاہے انسان کا دل، اس کی روح ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب آپ کی نیت صاف ہو گئی تو سمجھیں دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ صاف دل کے ساتھ آپ پھر جہاں بھی جاتے ہیں نا، وہاں اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی نوازشات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔
بنا کسی ظاہری سبب کے چیزیں بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن غیبی طور پر اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے تعاقب میں ہوتی ہے، آپ کا حصار کیے ہوئے ہوتی ہے. پھر آپ کی ایسے ایسے ذریعوں سے مدد ہوتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اچانک سے آپ کو کسی اندیکھی مشکل سے بچا لیا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات تو پھر نیتوں کا پھر یہ آپ کو پھل ملتا ہے، یہ ثمر ملتا ہے کہ کسی انسان کی حقیقت آپ پر کھول کر اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. جو مفید مواقع لوگ آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی زیادہ بہتر اور بڑے مواقع آپ کو عطا کر دیتا ہے. اب یہ ساری چیزیں، یہ سارے ثمرات جناب کیسے آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں؟ آپ کی نیت کا خالص ہونا. اور نیت کے خالص ہونے کی بیک بون کیا چیز ہے جی؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ درود شریف کی روحانیت اور اس کی روشنی اور اس کی نورانیت آپ کے اندر جو موجود ہے. جو لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جی، بعض لوگ اتنا فضول میں آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، جناب ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن فضول میں آپ کو دیکھ کے حسد کریں گے. اور جو لوگ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر ٹو رکھنا، ان کے مطلب چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ تنقید کرنا، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی لائف میں ہیں اور ہر بندہ ان چیزوں کو فیس کرتا ہے اپنی لائف کے اندر. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ارادوں کو بے نقاب کر دیتا ہے اور آپ کی سچائی سب کے سامنے لے آتا ہے. خالص سچا انسان جس کی نیت صاف ہے، جس کی نیت طاقتور ہے، جس کا باطن سٹرونگ ہے اندر سے، اللہ رب العزت اس کو ہر میدان میں کامیابی عطا کرتا ہے. اور یہ ورکنگ آپ کی شخصیت کے اندر جو موجود ہے، جو ہوتی ہے، یہ درود پاک کی ہے. اور درود پاک کی کثرت کرنے والا ڈائریکٹلی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر اثر تربیت پاتا ہے. یہ عکس ہے آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا. اور درود پاک یہ ڈھارس بندھاتی ہے آپ کی کہ آپ کی نیتوں کو خالص کر دیا جاتا ہے، آپ کی نیت کو صاف کر دیا جاتا ہے. اور آپ اتنا یقین کریں، جو لوگ اہل درود ہیں نا جی، آپ ضرور بتائیے گا کہ جب آپ کی نیت خالص ہو گئی، صاف ہو گئی، تو آپ اتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. یقین کریں اتنا ہلکا پھلکا کہ آپ کا جیسے بہت سارا بوجھ جو ہے نا جی وہ اتر گیا ہو. آپ لوگوں کے درمیان بڑا مسرور رہتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ضمیر مطمئن ہے اندر سے، ضمیر کے اندر اطمینان ہے، آپ کی روح جو ہے وہ پرسکون ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، یہ درود پاک کی کثرت سے آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور یہ درود پاک کی وہ فضیلت میں نے کہی کہ آپ نے یقیناً پہلے نہیں سنی ہوگی کہ درود پاک آپ کی نیت کو طاقتور بناتی ہے. اور جب نیت طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر ایسے کرشمے زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں پہ اس نے گمان ہی نہیں کیا ہوا ہوتا. وہاں تک تو اس کی سوچ ہی نہیں جاتی جہاں سے اس کے لیے غیبی مدد آ جاتی ہے. کس شخص کے لیے؟ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جس نے اپنی درود پاک کے ذریعے اپنے باطن کی تربیت کی ہے، جس کا ضمیر مطمئن ہو گیا ہے، جس کی نیت کو طاقتور بنا دیا گیا ہے. اور جن کی نیتیں صاف، ان کے بیڑے پار، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو نیتوں کو خالص کرنا ہے تو درود شریف کا اپنی زندگی کے اندر لازمی حصہ بنائے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ جناب ہماری زندگی یکسر بدلی ہے. اور نیت تو صاف ہو جائے نا تو پھر تو وارے نیارے ہیں آپ کے، پھر تو کوئی مسئلے ہی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کے اندر جب مطمئن رہتا ہے نا، آپ کا اپنی نظروں میں معتبر ہونا بہت ضروری ہے. چھوڑ دے باقی ساری دنیا کو آپ کے بارے میں جو کہتی ہے، کہتی رہے. دنیا کا کام کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہر بندے کے اوپر کرٹیسائز کرنا. تو اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ خود کے اندر خود کلیئر ہیں، یعنی آپ کی نیت صاف ہے، آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، کسی کے لیے آپ کے دل میں کوئی میل نہیں ہے، تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے.
آپ اپنی نیت اپنے رب کے حوالے کریں، رب جانے اور آپ اس کا کام جانے. آپ کو پھر صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اندر مطمئن ہو کر پرسکون بیٹھے رہیں، ٹینشن ہی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو درود شریف آپ کی نیت کو بہت مضبوط بناتی ہے، پاورفل بناتی ہے، اور نیتوں کا اعمال پر جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے. اور آپ کی جب نیت صاف ہوتی ہے تو سب کچھ ہی آپ کو کامیاب ملتا ہے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے کہ سند یہ چاہتی ہوں آقا محشر میں منہ دکھانے کی، جبی پہ خاک ہو بس آپ کے آستانے کی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.